یہ جس لفظ کو آپ نے ڈپریشن کہا ہے نا، اس کا تعلق خوف سے نہیں ہے، ایمانداری سے کہنا شاہ صاحب، یہ بات آپ کو تلخ لگتی ہے، اس کا تعلق ہے آپ کی ماشاء اللہ تعالیٰ رومانویت سے. آپ کو ریجیکشن مل جائے نوکری سے، آپ کو ریجیکشن مل جائے لڑکی سے، آپ کو ریجیکشن مل جائے کسی بھی کیس میں، آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. وہ ڈپریس ملک ریاض کیوں نہیں ڈپریس ہوتا ہے یار؟ کینسر کا مریض ہے، اس کی کبھی ڈپریشن والی حالت دیکھی؟ دنیا جہان کو خرید رہا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، کل مرا یا آج مرا، کوئی ڈپریشن نہیں ہے. ریاض ہے نا، اس کے اندر رومانس ہے، پریکٹیکل آ جاتا ہے. یہ ڈپریشن جو ہے یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے، اس کا آپ کے ایمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں، یہ آپ کی اپنی حسن پرستی ہے کہ آپ کے پسینے سے جتنی مرضی بدبو دوسرے کو آ رہی ہو، آپ کو کہہ کے دیکھے تو صحیح آپ میں سے بدبو آتی ہے. آپ کے تو منہ سے بدبو آ رہی ہو تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور برش نہیں کیا آپ نے، کیونکہ آپ نے وہ تیلا جو ہے وہ جیب میں رکھا ہوتا. آپ کہتے ہیں سنت رسول یہی ہے کہ یہ میں نے یہاں رکھا ہے. یہ دونوں الگ چیز ہیں. ڈپریشن آپ کی رومانویت کا عکس ہوتا ہے کہ مجھے ماننے والے کم ہیں اس دنیا میں، میری ماننے والے کم ہیں دنیا میں. خوف کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر خوف ڈپریشن کا عکس ہوتا تو خوف خدا ایک ڈپریسنٹ آدمی کا ورثہ ہوتا. خدا کا خوف جو ہے یہ ایک ہیلدی ایمان کی نشانی ہے، ڈپریشن کی نہیں. I hope آپ answered your question. جی 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 سورہ قریش میں جو ہے کہ الذی تمام من خوف، وہ کس خوف کی بات ہے؟ مطلب میں کیا تفسیر کروں اس کی؟ میں نہیں سمجھا کس خوف کی کیا بات ہے. اس میں بھی سوال کو تھوڑا سا پھیلائیے گا. سورہ قریش میں ہے نا الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک سے نجات دی، وآمنہم من خوف، اور خوف میں امن دیا. تو یہ کس خوف کی اس میں ہے؟ دیکھو یہ تفسیر کے معاملات ہیں. آپ کی اجازت سے بات عرض کر رہا ہوں. قرآن کی تفسیر کو ہر مسلکی انسان نہ اپنی نظر سے پڑھتا اور سمجھتا ہے. یہ بات بالکل ہی عالمانہ بات نہیں ہے کہ ایک ایک جملے کو نکال کے اس کی تفسیر کو ہم پورے پیمانے میں ڈسکس کریں. یہ علمی گفتگو بھی نہیں ہوگی اور یہ زیادتی بھی ہوگی. میں اس کے اوپر اگر فرض کیجئے کوئی بھی جملہ کہہ دوں تو وہ قرآن کے پورے پرسپیکٹو یا پیراڈائم آف خوف کو کور تو نہیں کر سکتا. سر جی بیٹا. یہ دو قسم کے خوف اس طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو خوف سے نجات دی. وہ رب جس نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی کہ خوف بھوک کے خوف سے نجات دے دی. یعنی کہ ایک خوف کو سر یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف وہ ہے جو ہر خوف سے نجات دلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے سوا جتنے بھی خوف دنیاوی ہیں وہ ایک مومن میں شاید نہیں ہونے چاہیے. ہمارے اس ملک کے اندر نا، معافی چاہتا ہوں آپ کا نام بھول گیا میں، حامد. حامد اس ملک کے اندر نا ہمارے علماء کرام کے ساتھ ایک بہت بڑا نا فرعون اللہ نے جوڑ دیا. ان میں سے کسی نے لٹریچر نہیں پڑھا، کسی نے فلسفی نہیں پڑھی، کسی نے سائیکالوجی نہیں پڑھی، لیکن الحمدللہ رب العالمین سارے اس میں انگلیاں ڈالتے. اپنے منہ سے اپنا تجزیہ کرنا جو ہے یہ تفسیر قرآن نہیں ہو سکتا. تفسیر قرآن وہی ہوگا جو میرے رسول کے زبان سے قرآن کی تفسیر ہوگی. اس لیے یہ جو آپ بھی فرما رہے ہیں اور آپ بھی فرما رہے ہیں، ان جملوں کا تعلق جو ہے یہ آپ کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ اگر ہے تو وہ درست ہے بات، لیکن میں تو ہر وہ شخص ہی صحیح سمجھتا ہوں جو کہ مجھے صحابہ سے رسول کی نیت ہوئی. مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ کے مرنے کا وقت تھا، ظاہری پردے کا وقت تھا، تو آپ بلک بلک کے رو رہے تھے، بلک بلک کے رو رہے تھے. حالانکہ آپ کو ایک لفافہ دیا تھا یا ایک کیا کہنا چاہیے تھیلا تھا آپ کے پاس جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ڈالی تھی، بخاری شریف. اور وہ کھجوریں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی آپ کھاتے تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کھاتے تھے. تو بھوک شوک کا تو کوئی خوف نہیں تھا. اب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ اتنا تو بڑا اور قریب رسول کے رہنے والا آدمی، اتنی حدیثیں تو کوٹ کرنے والا، تو رو کیوں رہا ہے تو؟ تجھے موت سے اتنا ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا موت سے کون ڈر رہا ہے؟ کہا کس چیز سے ڈرتا ہے تو؟ اس نے کہا میں ڈر اس بات سے رہا ہوں
کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ دے دے گا جنت. جنت ہو سکتی ہے خوف؟ ابو ہریرہ کے لیے ہے. اس لیے جب تک پیراڈائم نہ ہو تو آیتوں کی تفسیر کرنے کی میں تو جسارت نہیں کر سکتا. کہا اچھا اللہ جنت دے گا تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ جنت میں مجھے کھانا بھی دے گا، دودھ بھی ہوگا، نہریں بھی ہوں گی، ہر طرح کی فیسلٹی ہوگی. تو ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو اس دنیا میں اللہ کی خاطر بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا، میرے گلے میں کانٹے چبھتے تھے روزوں کے درمیان، میں لوگوں سے مانگتا تھا اور مجھے کھانے کو اللہ کے نام پہ کوئی نہیں دیتا تھا، وہ جو لذت آتی تھی مجھے، وہ لذت مجھے جنت میں کیسے ملے گی؟ اس خوف کو آپ کیسے اس آیت کے پرسپیکٹو پہ ڈیفائن کریں گے؟ اس لیے جرأت علمی نہیں یہ مجھے اجازت دیتی کہ میں آیتوں کو الگ الگ اور اپنے تجزیے سے پیش کروں آپ کے آگے. اور میں تو اپنے علماء کرام کو بھی یہ کہتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ مر جاؤں گا کہ ان معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو جو تمہارا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ماننی ویسے میری کسی نے نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں حامد کوشش کرتا رہوں گا. سر ہم لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں فار ایگزامپل تو ہمیں نہیں ہم باقاعدہ کرتے ہیں، اس میں کوئی ایگزامپل کی بات ڈال نہیں دیا ہے. جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، ہم لوگ کوئی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سزا ملے گی، ٹھیک ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا ایسے کوئی سزا ملے گی. یہ تو جہنم کا خوف ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جہنم کے خوف میں کیا فرق ہے؟ اچھا آج میں تھوڑا سا تبلیغی موڈ میں ہوں اگر آپ اجازت دیں. مجھے لگتا ہے ہم نے نا خود ساختہ حامد بھائی یہ نا سوال تخلیق کیے ہوئے ہیں. اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ شخص جس کو میں ہدایت دیتا ہوں، اللہ ہدایت دیتا ہے، وہ شخص جو ہے اس کی داڑھی ہونی چاہیے، اس کا امامہ ہونا چاہیے، اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، اس کا حجاب ہونا چاہیے، اس کا نقاب ہونا چاہیے، اس کو پنجگانہ ہونا چاہیے، اس کو حج کرنا چاہیے، اس کو زکوٰۃ کہنا چاہیے نا، کہنا چاہیے. اللہ نہیں کہتا کہ جس کو میں ہدایت دیتا ہوں یہ کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے حدیث قدسی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں. اب اگلا ایک اور جملہ کہہ کے بتاتا ہوں. اللہ کو یہ کہنا چاہیے کہ جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اس کو میں گناہ سے روک دیتا ہوں. یہ تو کم از کم کہنا چاہیے تھا نا، کم سے کم تو یہ ہوتا. اللہ نے نہیں کہا. خدا نے کہا جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کو احساس گناہ دے دیتا. بس احساس گناہ ہو جائے تو ہدایت خدا بند ہے. اگر میں ہدایت نہ دوں تو تم گناہ کے احساس کو یوں جھاڑتے ہو جیسے کندھے پہ بیٹھی مکھی کو. یہ خدا ہے. تو خدا کے ہاں تو کوئی خوف نہیں ہے. خدا کے ہاں تو دوزخ کا اللہ عالم کو خوف ہوتا ہو. صحابی کیا کہتے ہیں، میری تفسیر نہیں ہے، صحابی سنا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ میں جنت میں جب جاؤں گا تو آخری امتی جو ہے نا اس کا بازو پکڑ کے دوزخ سے نکال کے بازو پکڑ کے اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے. یہ حدیث سنا رہے ہیں صحابی. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا رہے ہیں. صحابی نے دعائیں مانگی، یا اللہ مجھے دوزخ دے، یا اللہ مجھے دوزخ دے، یا اللہ مجھے دوزخ میں ڈال. اور مفتی تو ہر دور میں ہوتا ہے اور کہا دوزخ مانگنا حرام ہے، تو دوزخ مانگ رہا ہے، تو صحابی رسول ہے، دوزخ نہیں مانگنا. اس نے کہا یا اللہ مجھے اور اونچا ہو گیا، یا اللہ مجھے دوزخ. اس نے کہا کیوں دوزخ مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا چھوڑ تو دوزخ کو، تو میرا نکلنا دیکھ وہاں سے کہ نبی ہاتھ میں مجھے پکڑ کے وہاں سے لے کر نکلے گا. کون سا خوف دوزخ؟ یہ آپ کے خود ساختہ خوف ہے. خدا کہتا ہے میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی، ان دونوں آنکھوں میں سے تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائیں تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس پہ حاوی نہیں ہے. تو تمہارا خود ساختہ گناہ ہے نا، یہ گناہ مجھے اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. آپ نے اللہ کی الائی کو خود ڈٹرمن کیا کہ کتنی چھوٹی سی ہے بیچاری اللہ. یہ تو نہ کرو. شرک کی گفتگو خدا نے جب کی نا تو حضرت عباس سے پوچھنے گئے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ کا بیٹا عمر رسول کے چچا سے پوچھ رہا ہے کہ شرک کیا ہے. اب کہنا چاہیے تھا 2 خدا مانتے ہیں، خدا کو نہ ماننا مانتے ہیں، خدا کو مان کے نہ ماننا، مرتد ہونا، یہ سب شرک کی ڈیفینیشن میں سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں کہنا چاہیے تھا. آپ نے کس کو کہا شرک؟
ہم تو اپنی ڈیفینیشن دیتے ہیں نا احمد بھائی کہ یہ ہے شرک. اللہ کے رسول شرک کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، اور قول راوی کرنے والے چچا باز. شرک یہ نہیں کہ تم خدا کو مانو یا دو کو مانو، شرک یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. مایوسی شرک قرار دیا ہے، گناہ نہیں. دو آنکھیں ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان دونوں آنکھوں میں سے ایک آنسو. جب صحابی نے حدیث کہی تو کھڑے ہو گئے ایک آدمی، انہوں نے کہا جناب یہ ایک آنسو کا جو آپ ذکر کرنے لگے ابھی آگے، مجھے پہلے یہ بتا دیے کہ آنسو کا سائز کتنا ہوگا. نبی نے کہا مکھی کے سر کے برابر. یہ جو آنسو کا سائز ہے یہ آنکھ کے اندر اٹک سکتا ہے، آنکھ کے نیچے نہیں گر سکتا. اتنا سا آنسو رب تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ بھائی یہ حدیث قدسی ہے جو قرآن کی طرح نازل ہوئی لیکن قرآن کا حصہ نہ بنی. جس شخص نے اپنی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ میں سے ایک آنسو میری محبت میں نکالا، میں نے اس کے لیے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اگر یہ ظرف کی ساری زندگی پیدا نہ ہو کہ دو آنکھوں میں سے ایک آنسو اللہ کی محبت میں نکل آئے، تو پھر انتظار کیجئے کہ رسول ہمارے بازو کو پکڑ کے وہاں سے نکل. خوف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تصور ہے دین کے اندر. یہ عاجزی کرنا، خود ساختہ اپنے اوپر ظلم کو طاری کرنا کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، خود ساختہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رواحہ، حضرت رواحہ رضی اللہ کو کہا کہ یہ فوج بھیج دو. جنگ تبوک تھی میرے خیال میں، وہ بڑی ظالم جنگ تھی جس میں حصے بانٹے گئے تھے سارے. اب حضرت رواحہ نے بالکل صحیح سوچا، کوئی اس میں غلط نہیں سوچنا، میں یہ تنظر کہہ رہا ہوں، صحیح سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے، جمعہ نبی کے ساتھ پڑھ کے جاؤں گا. ساری فوج بھیج دی، کھانے بھیج دیے، گھوڑے نکل گئے، اونٹ چلے گئے. انہوں نے کہا اگلا دن رسول کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہے نا، فرض ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے بھائی. اگلے دن جب جمعے کی نماز کے بعد رسول نے مڑ کے دیکھا تو حضرت رواحہ پچھلی کھڑے تھے. کہا رواحہ تجھے تو میں نے بھیج دیا تھا. کہا یا رسول اللہ میں نے تمام صحاب کو تیار کر کے سامان بانٹ کے روانہ کر دیا، میرے پاس تیز سواری ہے، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی صحاب تک پہنچ جاؤں گا. اب رسول کا اگلا جملہ سنا. کہا رواحہ اگر تجھے اللہ سونا عطا کرے اور اتنا عطا کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک سب سونا ہی سونا ہو جائے، اور تو یہ سارا سونا جو اللہ کی عطا ہو غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کر کے بانٹ دے، جتنا اجر اور ثواب اس کا ہے جتنا اجر اور ثواب اس کا ہے اتنا نہیں ہے جتنا کل لوگ چلے گئے جنہوں نے میرے حکم کی اطاعت کی. انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کچھ نہیں کیا، صرف حکم رسول کے اوپر پیروی کی بس. یہ ایک تباہ ہے. گناہوں کو اور ثوابوں کو خود تخلیق نہیں کرتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہترین امت ہیں. مجھے تو اس بات پہ یقین ہے. کیا کسی کو کہنا کہ جو یہودی ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے، یہ بہترین قوم ہے، یہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ اچھے ہیں، کیا یہ کہنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے رسول پاک سے سیرت سیکھی ہو، اللہ کرے سیکھی ہو. تو رسول سے پہلے نہیں تھے. میں تو سوال دہرا رہا ہوں بھائی، ابھی تو آؤں گا نا اس بات پہ. تو وہ جو ہم بہترین امت ہیں جو اللہ نے ہمیں قرار دیا، تو کیا ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کر رہے یہ کہہ کے کہ وہ بہتر؟ پتہ نہیں مجھے ہم چھوٹا کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت اتری ہے یہ اس نعت خواں کے اوپر بھی اتری ہے جس نے زینب کا ریپ کیا تھا. تو کیا یہ اس کے اوپر آپ آیت لگائیں گے؟ کہہ رہے ہیں گناہ تو ٹھیک ہے، زینب کا ریپ کاٹا اس نے، اس کے بعد زینب کو اس نے مارا، لیکن ہے تو امتی، ہے بہتر یہودیوں سے. یقین کیجئے میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا کرتے رہیں گے؟ ہماری منت ہے کوئی کہ ہم کرتے رہیں گے؟ یہ جواب کہاں سے آتا ہے، سوال کہاں سے آتا ہے کہ ہم کرتے رہیں گے؟ کیوں کرتے رہیں گے؟
تو اللہ نے اس پہ حساب کرنا ہے. اللہ نے یہ حساب نہیں کرنا کہ تم نے کسی کا حق مارا. تو اگر دونوں میں سے ایک کا حساب اللہ نے کرنا ہوا, حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے, تو اللہ کس چیز کی طاقت رکھتا ہے چھوڑنے کی؟ تو سوچا کریں نا خود بھی بیٹھ کے. اللہ اپنے حق کو چھوڑ سکتا ہے, میرے حق کو اللہ کیوں چھوڑے گا؟ جب تک میں نہیں آپ کو معاف کروں گا, اللہ آپ کو کیوں معاف کرے گا؟ حقوق اللہ کرنے ہیں, لیکن آپ جتنی تبلیغ سنتے ہیں وہ 13 سال کی ہے. اس 13 سال کے اندر, مجھے معافی دے دیں اگر میں اچھی بات نہیں کہہ رہا تھا, اگر آپ 13 سال کی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, اس میں 80 غزوے ہیں. ایک سال میں کتنے غزوے ہوئے؟ وہ کتنا وقت ہے میرے نبی پاک کے پاس؟ یہ میں کوئی اپنی رائے تو نہیں دے رہا نا, جس میں رسول نے بیٹھ کے تبلیغ کی ہو, کتنا وقت ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو حتمی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جو 40 سال بغیر تبلیغ کے گزارے میرے نبی نے مکہ میں, اس میں بدترین دشمن ابو جہل بھی کہتا ہے کہ تو صادق بھی ہے, تو بھی نہ نماز, نہ روزہ, نہ کلمہ, نہ زکات, تو ہے صادق اور تو امین ہے. میں تجھے محمد مانتا ہوں, رسول نہیں مانتا. یہ کردار ہے. بد کرداری عاشق رسول نہیں ہو سکتی. بد کرداری کلمے کا وظیفہ نہیں ہو سکتا. مسلمانوں نے جو زوال کیا ہے وہ اسی پرائیڈ پہ کیا ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہے, ہم بہترین ہیں, اس لیے صفائی نصف ایمان مسجد میں لکھ کے ضرور رکھنا ہے, لیکن ان للہ و ان الیہ راجعون لوٹے کو زنجیر پڑی ہوگی کیونکہ اس کو کوئی چوری کر کے لے جائے گا. آپ کے خیال میں اگر یہی امت بہتر ہے تو یقیناً بہتر ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے گھر سے نہیں وضو کر کے چلنا اور ہر قدم پہ ثواب لینا, آپ نے خود خود کرنا ہے جب سارے لوگ نوافل ادا کر رہے ہوں. پھر اپنے پانی کو جسم سے آپ نے پہنچنا نہیں, آپ نے تو ثواب لینا ہے نا گرتے پانی کا. وہ سارا ثواب جو ہے وہ آپ ان لوگوں کی کارپٹس کے اوپر ڈالتے ہوئے پہلی صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں جس صف میں آپ نے 5 روپے نہیں ڈالے, لیکن اس میں آپ کے پانی کی وجہ سے بدبو اور فنگس بنے گا. پھر میرے ماتھے پہ وہ فنگس لگ جائے گا جب, کیونکہ میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں. پھر آپ کہیں گے ماشاءاللہ کتب صاحب آپ تو محراب ہیں. کوئی مجھے یہ نہیں کہے گا کہ حضور آپ کے ماتھے پہ سکن ڈس آرڈر ہے, یہ فنگس ہے, اس پہ آپ اینٹی فنگل لگائیں. کہیں گے محراب ہے. میں محراب کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ فنگس والی ہے. اگر آپ کو یہی بہتر امت لگتی ہے تو آپ کو کس نے روکا بہتر امت؟ آپ بالکل یقیناً ہے, کیوں نہیں ہے. میں تو صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ 63 سالوں میں سے 80 غزوے جو ہیں ان کو نکالنے کے بعد جو تبلیغ ہے اس میں 40 سال جو پچھلے ہیں وہ بھی شامل کر لیں. یہ میرا رسول ہے. اگر آپ کو نہیں قبول تو یہ آپ کی مرضی ہے, اس کے آپ کے اوپر کوئی زور تھوڑی ہے کہ آپ میرے رسول کے کردار کو بھی فالو کریں. آپ اس بات کو بھی فالو کریں کہ رسول پاک. اب کمال, میں ادب سے معافی مانگ کے آپ سے بات کروں, یہ میرے ہاتھ بندے ہیں بھائی, خاص طور پہ آپ لوگوں کے آگے ہاتھ, میرے ہاتھ پہلے دیکھ لو, مجھے معاف کر دینا. آپ نے حضرت موسیٰ کو جب ڈبے میں ڈالا اس کی اماں نے, موسیٰ تھا دن کا, ٹھیک, اللہ نے آیت کیا اتاری, میں نے اس محل کی عورتوں کا دودھ اپنے نبی پہ حرام کر دیا. کہا کہ نہیں کہا؟ حرام کر دیا. میں نہیں اپنے نبی کو پلاتا مشرکوں کا دودھ. موسیٰ یہ میرا نبی, آپ نے اس کو کس کے حوالے کیا؟ کیا ہے اس حلیمہ کا دین؟ کون ہے اس کا باپ؟ کہاں ہے اس کا دادا؟ کون ہے ہماری حلیمہ؟ آپ نے میرے نبی کو فقیر بنا کر دکھا دیا کہ کہیں سیدہ خدیجہ کی عزت نہ ہو جائے. آپ تو دشمنی میں مذہب ڈھونڈتے ہیں. وہ خدیجہ کی زندگی پڑھو تو کہتے ہیں پہلا اونٹ مکے میں تھا, آخری یمن میں تھا. اور تم مال کدھر ہے؟ پوچھ سکتا ہے کوئی کسی سے سوال؟ وہ جی بانٹ دیا. وہ عرب میں کتنی بادی تھی جس کو ایک ایک اونٹ بانٹ دیا, اور وہ کدھر گیا مال؟ کدھر گیا؟ حدیث نبوی راوی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ. نکاح کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جا, تو آپ سیدہ خدیجہ کے گھر میں تھے. باہر آواز آئی, نوجوان آنے قریش ننگی تلواریں لے کے میرے نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی گھبرائے. سیدہ خدیجہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اسے کہتے ہیں پاورمنٹ. ہاتھ رکھا کندھے پہ, کہتے نبی مت گھبرائیں,
یہ سارے جو نوجوان آئے ہیں یہ میرے قرض دار ہیں، میں ابھی ان سے جا کے بات کرتی ہوں، قرض مانگوں گی چلے جائیں گے۔ آج بھی یہی کوآپریٹ ورلڈ ہے، جس کا مال آپ نے کھایا ہو آپ اسی کا پرچار کرتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ NGO ہو، جس کا مال کھا رہے ہو اس کی پروموشن کر رہے ہیں۔ وہ پروموشن ان کا نظریہ ہے، آپ کا نظریہ تھوڑی ہونا چاہیے۔ I hope I've answered your question, لیکن I have no answer to this question۔ ہم نے مائی حلیمہ کو کہا میرے رسول کو پالا، واہ 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 واہ۔ مائی حلیمہ اگر کوئی کردار ہے بھی تاریخ میں تو وہ خود کہہ رہی ہے، یہ کہانی تو ہے نا، خود کہہ رہی ہے کہ میرے جسم میں خون نہیں تھا، نبی کو گود میں لیا تو میرے پستانوں میں خون دودھ اتر آیا، جس اونٹنی پہ مائی تھی وہ لنگڑی تھی، جب رسول کے ساتھ بیٹھی تو وہ تیز ہو گئی، میرا شہر جو تھا وہ بے آباد تھا، جب میں نبی کے ساتھ پہنچی تو وہ سارا سرسبز ہو گیا، میری بکریاں جو تھی وہ بنجر تھیں، جب میری بکریوں کو نبی نے دیکھا تو ان کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد آپ کے اندر اتنا ضعف بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مائی حلیمہ نے رسول کو نہیں پالا، رسول نے مائی حلیمہ کو پالا ہے۔ آپ نے تو اپنے نبی کو اتنا چھوٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خدا کے واسطے یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ صرف سیدہ خدیجہ کے مال کے اوپر کہیں حضرت ابو طالب کا مہر نہ لگ جائے، یہ مصیبت ہے آپ کو۔ جو پہلا دستی پکانے کا جو 40 قبیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف ہے بھائی، یہ کون سی کوئی شیعوں کی کتاب ہے، امام جعفر صادق میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کا گھر، کیونکہ ڈیرہ دار آدمی تھا نا، فیصلے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، شاموں کو بیٹھتے تھے، ڈیرے دار آدمی تھی یہ۔ سیدہ خدیجہ نے ان کے گھر کھانا پکایا۔ اب پکائی کیا؟ ایک دستی۔ لوگ کتنے آئے؟ 40 قبیلے۔ او اللہ کے ولی ہو، 40 قبیلے ایک دستی، اور وہ 3 دن روٹی کھاتے رہے اس ایک دستی کی۔ معجزہ دیکھ رہے تھے سارے، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ معجزہ دیکھ کے کر لیتے نا اسلام قبول، کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ لیکن بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جب رسول نے آخری حربہ استعمال کیا نا کہ صفا کے پیچھے فوج کھڑی اور تم پہ حملہ کرنے والی ہے، تو سب سے پہلے وہاں سے جو شخص اٹھا وہ پتہ کون تھا؟ ابو جہل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امبیرسمنٹ بھی ہوگی، یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، محمد رسول اللہ تو کہہ نہیں سکتا، محمد تو نے ہمیں جب کھانے پہ بلایا تو تو نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ پیچھے فوج بھی کھڑی ہے، تو نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا۔ اب مجھے اجازت دے میں گھر واپس جاؤں، ذرہ پہن کے آؤں، تلوار لے کے آؤں، تاکہ اگر مجھ پہ حملہ ہو تو میں اپنا دفاع کر